واليمين. الحمد لله الذي نبر قلوبنا بولاية أمير المؤمنين صلوات الصلاة والسلام على سيد أشرف الأنبياء والمرسلين. الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد ووصيه ووزيره وناصر نبوته علي بن أبي طالب أمير المؤمنين صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين. أما بعد قال الرحمن في القرآن وبالوالدين إحسانا. فأما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بر الوالدين أفضل من الصلاة والصوم والحج والعمرة والجهاد في سبيل الله صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اپنی اپنی آزادی عبادات حاجات دعاؤں کی قبولیت واسطے محمد وآل محمد تے صلوات کرو. اللهم صل على محمد وآل محمد. میں نہایتی بڑے احترام سادات مومنین سنی شیعہ بھائی، لکھاں کروڑاں شکر ہے اس عظیم خالق و مالک دا جس عظیم خالق و مالک نے سانو انسان بنایا. اگر وہ چاہے ہا سانو حیوان بھی بنا سکتا ہا، نباتات بھی بنا سکتا ہا، جمادات بھی بنا سکتا ہا. یہ اس کا خصوصی لطف و کرم ہے جو سانو بدن دا حسین محل دے کے اشرف المخلوقات دا لقب عطا فرمایا. اور انسان بناون تو بعد اگر وہ کریم مالک و خالق چاہے ہا سانو کسی بھی امت اچ خلق کر سکتا ہا، مسخ شدہ امت اچ خلق کرے ہا تے اس دی مرضی، عذاب شدہ نافرمان امت اچ خلق کرے ہا تے اس دی مرضی. جو اس تے خلقت نظام اچ کسی دی ضرورت نہیں، جو خلق ہون تو پہلے مشورہ دے سکے یا اپنی ڈیمانڈ دس سکے، اپنی فرمائش دے سکے، جو میں نے فلانی امت اچ خلق کری تے فلانی چ نہ کری، فلانے خاندان اچ پیدا کری تے فلانے چ نہ کری، بلکہ اس عظیم خالق و مالک دا خصوصی لطف ہے جو کسی نسب شدہ امت اچ خلق نہیں فرمایا، بلکہ اپنے پیارے حبیب احمد مصطفیٰ دا کلمہ پڑھا کے سب مسلمان بنایا. دو لطف سارے تے کیتے، ایک سانو انسان بنایا، جمادات نہیں. دوسرا کوئی عذاب شدہ امت اچ خلق نہیں فرمایا، بلکہ
اپنے پیارے حبیب دا کلمہ پڑھا کے مسلمان بنایا. یہ دو احسانات تھی اللہ نے ساڑھے ہوتے ایسے کر چھوڑے قدر کہا لیوں. جو بندہ مل کر تو سجدہ شروع کرے معاشر دے میدان تئی سجدے چرگے انہاں دو نعمتاں دا شکریہ ادا نہیں کر سکتا. لیکن تو ہاٹے اور میرے تدا اس کریم خالق و مالک نے اپنی کریمی کی حد کر چھوڑی جو نہ فقط سانو انسان بنایا نہ فقط سانو مسلمان بنایا بلکہ علی امیر المومنین تو لے کے باہر میں مہدی تائیں باہر امام دا غلام ہی بنایا. سانو کتنا بڑا ہوتا ہے سانو انہاں دا غلام بنایا جنہ دے بارش فرمایا اگر انہاں نو خلق نہ کرا کائنات دی کوئی شے دی خلق نہ سانو انہاں جو بنایا جڑے انہاں دے غلام ہیں جنہ دا محب بننا انسان نو جنت پہنچے دے جنہ تو کان کرنا انسان نو جہنم پہنچے. اسی واسطے تواڈے میرے چھویں قائدار ولایت اپنے صحابہ فرمائتے رہتے ہیں من احب علی فی حجر امے جس بندے نے ماں دی گودی شعور دی اب کھولی اس کو پتہ لگ گیا جو میرے امیر المومنین امام اور رہبر کا نام علی ہے. امام نے فرمایا اس نے دو ذمہ داریاں. پہلی ذمہ داری یہ ہے یشکر اللہ اپنے اللہ کا شکریہ ادا کرے جو رحمان نے ولایت امیر المومنین کا دروازہ عطا کیا. دوسرا فرمایا وَيَشْكُرُ أُمَّهُ اپنی والدہ کا شکریہ ادا کرے جس دی پاکیزگی دی وجہ تو اہل بیت جیسا دروازہ نصیب. والدہ کا شکریہ. میرا آج کا موضوع بھی ہے اللہ تعالی مومن و مسلمان نو جو بندہ اللہ دی وحدانیت تے یقین رکھتا ہے رحمان اس کو کیا فرمائندا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان اپنی والدین دے نال نیکی اور احسان. اور ایک مقام تے نہیں قرآن اس کافی مقام تے اللہ نے اپنی توحید دے فوراً بعد والدین تے احسان کا ذکر کیا. رحمان اگر اساں عقائد نو دیکھیے اگر اصول دین نو مد نظر رکھیے تا توحید تو بعد رسالت دی جگہ ہے رسالت تو بعد امامت دی جگہ ہے. اگر فروعات دین نو اساں مد نظر رکھیے تو فوراً تیرے سجدے تو بعد روزے دا مقام ہے روزے تو بعد حج دا مقام ہے. لیکن کریم اللہ سمجھ نہیں آئی قرآن دے اندر تساں اپنی توحید اور اپنے سجدے دے فوراً بعد والدین تے احسان دا تذکرہ کیوں میں کرتے ہو. آواز قدرت اسی میں بھی جاندا جو عقائد اس توحید تو بعد نبوت دا مقام ہے اور فروعات دین وچ نماز تو بعد روزے دا مقام ہے. لیکن میں رحمان نبوت و امامت اس دی قبول کرساں جس سے والدین راضی ہو. میرے نزدیک نماز روزہ سجدہ اس کا قبول ہے کہ والدین نال نیکی کرے جڑا والدین دے نال نیکی نہ کرے اس دے بارے فرمایا رحمان اس کی کوئی عبادت قبول نہیں. فقط عبادت حضور دی بات ہے. بعض بندے والدین تو روگردانی بھی اختیار کی پہ اپنی زوجہ دے آکے لگ کے یا کوئی اور معاملات دن چار پیسے آگئے تھوڑا جا لائف سٹائل بدل گیا سٹیٹس بدل گیا. ان میں اپنے دوستانوں کے جواب دے ساں جو ایک انپڑھ اپنے والدین اے میرے اے پیٹو جڑے والدین اے میرے اے جنہ لوگ جڑے بزرگ ہیں سارے کے معاشرے سارا ایک خاندانی نظام ہے سارے گاؤں دا نظام ہے. بعض افراد تھوڑا جا باہر کے ملکوں دی ہوا لگی یا یونیورسٹیاں دی ہوا لگی اپنے آپ نو کچھ اور مخلوق سمجھتے ہیں والدین نو کوئی اور مخلوق سمجھتے ہیں. انہوں نے بارے معصوم فرمایا یاد رکھا ہے بھولنا مجھے آئے 1000 سال دی مسافرت تے جنت دی خوشبو انسان محسوس کر سکتا لیکن ترے بندے اس جہان دے ایسے کہ جنت دی خوشبو بھی نہیں سن سکتے. 1000 سال دی مسافرت میں بھی جنت دی خوشبو نہیں سن سکتے. پوچھا گیا معصوم کرو کیڑے کیڑے فرمایا پہلا وہ بندہ جڑا اللہ دی تقدیر دا منکر ہو
دوسرا وہ بندہ جڑا شراب پیتا ہوئے، تیسرا وہ بندہ جڑا والدین نو ناراض کر کے آگ کھولے۔ وہ بندے جنت کا دور دی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتے۔ وقت فرمایا والدین نال نیکی نو اتنا آسان اور ہلکا نہ سمجھی، البر الوالدین افضل من الصلاۃ والصوم والحج والعمرہ۔ یاد رکھ والدین دے نال نیکی کرنا، والدین تے احسان کرنا رحمان دے نزدیک نماز تو بھی افضل ہے، روزے تو بھی افضل ہے، والحج والعمرہ۔ والدین کو ناراض کر کے حج عمرے تے نہ جا، بلکہ والدین دی خدمت کر۔ معصوم پہ فرمائیں والدین دی خدمت کرنا اللہ دے نزدیک حج ادا کرن تو بھی افضل ہے، عمرہ ادا کرن تو بھی افضل ہے۔ اور اتو تک نہیں فرمایا والجہاد فی سبیل اللہ، والدین نال نیکی کرنا کریم خالق دے نزدیک اللہ دی راہ جہاد کرنا بھی زیادہ افضل ہے۔ لیکن شاید یہ مقام اتنا نہیں پتا چلتا۔ آج دا موضوع فقط اپنے بچیاں واسطے نہیں، جوانوں واسطے نہیں، بزرگوں واسطے، سارے واسطے موضوع ایک کو موضوع جنہ دے والدین زندہ خوش قسمت ہیں، انہاں واسطے جنت دا دروازہ آسانی نال کھلے ہوئے، لیکن جنہ دے دنیا تو ٹر گئے انہاں دے واسطے بھی راستہ موجود ہے۔ خوش قسمت ہو جنہ دے والدین موجود ہیں۔ علامہ ہلی ایسے بزرگ عالم دین 90 سال دی عمر وچ والدہ دا انتقال ہویا، جدہ والدہ نو دفنا کے واپس پہ آندے امام اترے ہوئے روندے پہ بابا سے بلند گریہ پہ کردے، طالب علم قریب آئے، شاگرد قریب آئے، کیونکہ عام شخصیت نہیں علامہ ہلی ہے۔ انہاں کیا علامہ صاحب والدہ دنیا تو چھوڑ گئی، 90 سال دی عمر آئی، آج یا کل ٹوری بہناس اتنا روندے پہ ہو، آخر ضعیف آئی، اس دنیا تو ٹور میں نہ آئی، تسا والدہ کو اتنا کیوں پہ روندے ہو؟ فرمائنے تسا نہیں جاندے، میں جاندہ، فقط اس واسطے نہیں روندا پیا جو میری والدہ دنیا تو ٹور گئی، بس روندے کیوں پہ ہو؟ فرمائنے من پتہ ہے جدہ مصیبتاں دا پہاڑ میرے اتے آگا آنا، کہ کوئی رات دے ویلے ہاتھ اٹھتے آن، جنہ ہتھاں دی دعا نال وہ مصیبتاں دا پہاڑ ٹال رہندا ہا، میں اس گل تو روندا پیا ہوں تو بعد ہلی دے اتے مصیبتاں دے پہاڑ کون ٹال سکتا؟ ان کون میرا سہارا نہیں؟ اسی سمجھتے ہیں سارے معاملات نہیں حل ہوئے، اسا یونیورسٹی چھجے ہی کامیاب ہوئے ہیں، اسا بھی دنیاوی فیلڈ چھجے ہی کامیاب ہوئے ہیں، اسا بھی اتنے کامیاب ازادار ہیں، انہیں حصہ تو ہاڑے اور میرے والدین دا احسان جنہاں دے زندہ خوش قسمتی سمجھو۔ بھی بندہ معصوم دی بارگاہ چاہ کے عرض کرتے مولا کائنات دی چھو گناہ کوئی نہیں گرا، میں تو نہ ہویا، لیکن غفلت ہوتی رہی ہے، میں متوجہ ہو گیا جو میں غلط کیتا ہے، میں معافی چاہنا، میں توبہ کرنا چاہنا، کوئی راستہ ہے جو میرے جیسے گناہگار دے بھی گناہ معاف ہو جائے۔ معصوم نے پوچھا، بلکہ رسول خدا دی روایت، رسول خدا نے پوچھا تیرے والدین زندہ ہیں؟ آدھے یا رسول اللہ والد زندہ ہے، والدہ دنیا تو ٹر گئی ہے۔ فرمایا مجھ اپنے والد دی خدمت کر، ہر خدمت دے بدلے اللہ تیرے گناہ معاف کر۔ جدہ وہ ٹر گیا، جدہ وہ وعدہ پیا، اسی وقت رسول خدا نے اپنے صحابہ نے فرمایا کاش کی ماں زندہ ہو گیا، او دے نال نیکی کرے، آگے دے گناہ جلدی معاف ہو گئے۔ یہ لوگ ایک روٹی پیچھے تھوڑے جے خرچے پیچھے ماں نہ بچا بولتا، ماں ناراض کرتا ہے جو میری بیوی نے تھوڑا جا حکم کیوں دے چھوڑے، میری بیوی نال میری ماں اچھا کیوں بولی، میرے بچے نال ماں اپنی دادی آئی اپنی نانی آئی غصہ کیوں ہوئی ہے؟ اس گل سے ناراض ہو کے گھر کے اندر دیوانہ پا لینا یا دوسری جگہ گھر سے کر لینا، بہانہ یہ بنانا جو اتنے بچیاں کا مستقبل کوئی نہیں، اندر دی گل یہ ہے جو والدین نال گزارا نہیں، راستہ نہیں پہ معاشرے کی حقیقت بیان کرتا۔ بہانہ یہ ہے جو بچیاں کا سٹیٹس ٹھیک نہیں، شہر ویسا اسلام آباد 6%، مسئلہ یہ ہے جو ہن پیسہ آ گئے، ہن بچے مل گئے،
وہ ماں پیو کی دعا لگ گئی ہے ہوں اس سے ماں پیو نہ رہنا برداشت نہیں کیا رسول خدا دا مدینے دی گلی جو گزر ہویا تھا ایک جگہ تے اکٹھ بیٹھ گیا کچھ لوگ جمع رسول خدا چلنے ہوئے قریب گئے ویکھیا تے کوئی جوان ہے جڑا جان کری دی حالت ہے جان کری اس حالت والے جدا بندے دی روح بدن تو جدا ہوتی پئی ہو لیکن جوان تڑپ رہے ہیں روح بدن تو جدا نہیں ہوتی رسول خدا نے ایدی حالت دیکھی اس نے قریب آ کے ادھر کل پوچھا جوان کے پیا ویدے تو جو میرے علی پاسے کر سو تا لطف پاس اتنا ہوئے کہ لوگ آندے جاندے رہنے یہ شرع محرم بات قدری زندگی چھا گئی نہ آوے جوان دی جانکاری دی حالت تڑپ رہے روح بدن تو جدا نہیں ہو رہی رسول خدا قریب جا کے آکیا جوان کے پیا ویدے آدھے کوئی ڈراکنی شکریاں کوئی خوفناک شکلاں جنیاں میرے قریب پہ آنیاں رسول خدا نے اس نے کلمہ طیبہ دی تلاوت کا کلمہ طیبہ میں جاری کرن دا حکم دیتا لیکن روایت آدھی ہے پڑھاون اللہ رسول پڑھن اللہ مدینہ دا بندہ لیکن جوان دے منہ جو کلمہ طیبہ جاری نہیں کرے فوراً پوچھیا اس جوان دی والدہ زندہ ہے پاسے تو آواز ہے یا رسول اللہ میں موجود ہوں اے کنیز خدا جدائی تو اپنے بیٹے نال ناراض سے نہیں یا رسول اللہ تو سچ فرمائے 6 سال ہو گئے اس دی نافرمانیاں دی وجہ تو اے میرے تو جدا ہو گئی ہے میں اس تو جدا ہو گئی ہاں اے میں نہیں بولندہ میں اس تو رسول خدا فرمایا کنیز خدا جدہ تین تو معاف نہ کریں اس جوان دی روح اس دے بدن تو جدا نہ رسول یا رسول اللہ دکھ تے بڑے دیتے اس تکلیف آنے بڑیاں دیتیاں بے احترامی تے بڑی کی اس میری بدنامی تے بڑی کرائی اس نام فرمان آئی بعد اخلاق آئی لیکن تسا رحمت العالمین فرمائے تو ہاٹے صدقے سانو کلمہ نصیب ہوئے اگر تسا فرمائے دے ہو تو میں تو ہاٹی خاطر اس کو معاف کروں جدہ ماں نے معاف کیتا رسول خدا نے پوچھیا ہون کے پھر جوان آدھے کوئی خوبصورت جوان ہے آئی تو پہلے اس کو خوبصورت جوان نہیں ہوتی جنہا میرے علی پاس سے گلاب دا پھول لے کے بھی آندے بد رسول خدا نے فرمایا ہن کلمہ طیبہ دی تلاوت کر ہن اسی زبان تے کلمہ طیبہ جاری ہویا اس آمن والے جوان نے پھول سنگھایا آسانی دے نال اس دی روح بدن تو جدا ہو گئی اسی وقت رسول خدا نے فرمایا اس دی والدہ نے معاف کرن دی وجہ تو نہ فقط زبان تے کلمہ جاری ہوئے نہ فقط اس دی روح آسانی نال قبض ہو گئی ہے فرمایا واجبت لہ الجنہ اگر والدہ راضی ہوئی ہے رحمان راضی ہو گئی ہے اپنے اس جوان تے اللہ نے جنت نو واجب قرار دیا میرا بھائی اپنے ہتھاں نال کہ جنت کا دروازہ بند نہ کر نوکری اپنی جگہ باہر جا کے سٹیٹس بنانا اپنی جگہ لیکن اسلام دی روح نال بھی ایک پارٹی میری ذمہ داری کیا بڑے بڑے علماء نجف تو واپس آ گئے صرف والد کی خدمت واسطے والدین کی خدمت خود رہبر موضوع کی زندگی سے ملتا ہے کہ ایک باری تعلیم چھوڑ کے اپنے والدین کی وجہ تو واپس آ لیکن اللہ نے کیسا مقام عطا فرمایا نہ علم اس کمی ہے نہ تقوی اس کمی ہے نہ رہبریت اس کمی ہے فقط اپنی تعلیم نہیں بیٹھے بلکہ اسلام نے جنیاں ذمہ داریاں عید میں انہاں ذمہ داریاں دا خیال جوان رسول خدا دی خدمت جا کے آتے یا رسول اللہ جدہ بھی تسان جہاد دے رہندے ہو میں سنتا رہنا جو کفار نو شکست ہوئی ہے تو ہم فتح نصیب ہوئی ہے اتنے اصحاب شہید ہوئے درجات ملن دل میرا بھی بڑا کرتا ہے جو تلوار لے کے ملنا تے میں بھی جہاد رسول خدا نے فرمایا بڑی اچھی بات ہے اگر تو ارادہ کیتے وقت تیرا کام 2 حالتاں تو خالی نہیں یا رسول اللہ کے حالتاں فرمایا پہلی حالت ہے یا درائے خدا شہید کا دیتا ویسے اور شہید کا درجہ اللہ کو لے ہے جو پہلا قطرہ زمین تے نہیں آندا اللہ اس پہ جنت نو واجب قرار دے
اور وہ اللہ کے دسترخوان دے مہمان ہوندے اللہ اس نو قرآن وچ زندہ دا لقب عطا فرمایا آکھیا اگر تو شہید نہ ہویا جہاد جو زندہ واپس آ گیا وقت اللہ تینوں غازی کر کے لوٹے سی اور غازی کا رتبہ ہے جدا غازی میدان جو واپس پہ پلٹتا ہوندے رحمان اس نے سارے گناہ معاف کر چھوڑیں دے انجے واپس پہ آندا ہوندے جنہیں آجی شکم مادر تو باہر آیا جہاد کا ارادہ کیتے ہی توجہ ہے یا جنت واجب ہے شہید ہو ویسے یا غازی ہے تے گناہ سارے معاف ہو ویسے آدھے یا رسول اللہ ارادہ کردہ لیکن میری ہی مجبوری رسول خدا پوچھا جوان کیڑی مجبوری یا رسول اللہ جدا تلوار چاہ کے گھر دے دروازے تو باہر نکلن دا ارادہ کردا ضعیف والدین سامنے آ ویندن اور مینوں آدھے جو آپ تے ویندا پے سانو کس دے سہارے تے چھوڑی ویندے ہن تساں دسو انہاں دے کول کوئی خدمت والا موجود میں نہ ہواں تو انہاں دے کھانے پینے دا انتظام کون کرے میں نہ ہوا تو دیکھ بھال کیوں کرے ضعیف آپ کوئی کم کر نہیں سکتے زہرا دے پاک بابے نے فرمایا بندے خدا بانج گھر لگا مانج ہر روز اپنے والدین دی خدمت کر میں رسول پہ آتا جس نو اللہ نے سچا نبی بنا کے بھیجئے جدا والدین دی خدمت کر سے اللہ تینوں ایک رات دے بدلے ایک سال راہ خدا جہاد دا اجر عطا کر سے والدین دی خدمت ایک رات کر سے اجر کتنا مل سی سال رومو میری میرے بزرگان جنہاں دے والدین دنیا تو ٹر گئے اکثر سمے اپنا پینسن کہتے ہیں نئے موضوع ہوندے کئی بندے بادشاہی کرتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں بس آٹھے والدین کے 50 سال 30 سال 20 سال ہو گئے دنیا تو ٹر گئے نا سائنس موجود ہوں یہ کرنے کسے بندے اے گل رسول خدا کو پوچھی یا رسول اللہ آیت نازل یہ وبال والدین یہ احسان والدین نال احسان کر میرے والدین تو دنیا تو ٹر گئے نہ ماں موجود ہے نہ باپ موجود ہے میرے اوتے تے ذمہ داری ختم ہو گئی رسول خدا نے فرمایا کہ نہیں آیت وچ ویکھی جو اللہ کے ہوئے زندہ نال احسان کر یا تے اللہ نے آیت وچ ویکھی ہوئے جو زندہ والدین نال اللہ نے فرمایا وبال والدین احسان زندہ تے دا بھی احسان کر دنیا تو ٹر گئے تے بھی آدھے یا رسول اللہ زندہ دی سمجھ سے ہوندی انہوں نے پیر دبا لگا انہوں نے کھانا دینا جوتی لے دینا کپڑے لے دینا جو دنیا تو ٹر گئے انہاں دی کی میں خدمت کرا فرمایا انہاں دی بھی ذمہ داریاں تیرے کندھیاں تے آئے دن پہلی ذمہ داری ہے یستغفر لهم انہوں نے حق کے دعائے مغفرت کی ربنا اغفر لی والدی وللمؤمنین یوم یقوم میرے اللہ آخرت اتنا دیتے حساب رحم دیتے رحم کریم دی مغفرت ہے دوسری ذمہ داری فرمایا انہوں نے نماز اور روزے ادا اگر صاحب استطاعت ہیں آپ نہیں کر سکتا کسی طالب علم کے ذریعے کرا لیکن اگر بڑی اولاد تو ہیں بیٹا تو ہیں تیری ذمہ داری تیرے کو پوچھا ویسے تیسری ذمہ داری فرمایا انہوں نے نیت کر کے خرچ کر خرچ تو کرتا رسے رحمان اجر انہوں نے عطا کرتا یہ وجہ رسول خدا قبرستان چوں گزر رہے ہیں اللہ کے نبی قبرستان چوں گزر رہے ہیں حضرت عیسیٰ گزر رہے ہیں قبرستان چوں فوراً آدھے تو جلدی جلدی چلو حوالیہ نے پوچھا کیوں اللہ کا نبی آدم کسی قبر تے عذاب پہ ہوندے میں اللہ کا نبی برداشت نہیں کر سکتا کچھ عرصہ بعد واپسی ہوئی اسے قبرستان کھولو ان اللہ کے نبی آرام آرام نال ویندے پھر صحابہ پوچھیا یا رسول اللہ اے اللہ کا نبی حضرت عیسیٰ جدا اگے پہ ویندے آؤ تے بڑا جلدی گزریا ہوا جسے قبر کھولو آرام نال فرمایا کہ عذاب پہ ہوتا ہن عذاب ختم ہوتا انہوں کہ اللہ کا نبی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بندے نو عذاب پہ ہوتا ہوئے تو عذاب مطمئن جو نہ کہ بالکل ہو سکتا ہے بس کیویں عذاب
نہ کہ اللہ اس کو بیٹا عطا فرمایا بیٹا ہوئے جوان وہ جوان جدہ بڑا ہو گئے اس کو کم کیتے پہلا کام کیتا جو یتیم دی کفالت اپنی ذمہ لے لئی دوجا کام کیتا جو لوگاں کو لگن واسطے آسانی واسطے راستہ کوئی نہیں لوگاں کو اتو ہونا پوندا ڈھیر ساری تکلیف برداشت کرنی پوندی آئی اس نے اپنی زمینہ میں جو راہ دے چھوڑے جدہ یتیم دی کفالت کی زمینہ میں جو رستہ دیتا رب جھولی چاہ کے دعا منگی میرے اللہ انہا دعا نیک کرنا دا عجر میرے والد من عطا کری ادھو اس دعا منگی ہے اللہ نے اس نے سارے گناہ معاف کر کے اس نے جنت مبارک کر عزیز دعا پڑی سے مجلس کو بھی والدین دا اشارہ ثواب کر میرے اللہ میں جتنی دیر بہما اس کا ثواب میرے والد ہیں وہ کریم میرے عزیز دعا اپنے والدین میں کریں یہ پوچھو کربلا آجانا یہ پوچھو حضرت علی اکبر ہونا والدین کا سہارا ہونا والدین واسطے پریشانی نہیں دکھ دا باعث نہیں بلکہ آسانی دا باعث جدہ ایک قافلہ روان دما ہے نا ایک جات دے نظروں میں کربلا دیات لگی تڑپ کے اٹھے تے رونا شروع کیتا حضرت علی اکبر بولا کہ اگر بابا رون دے کہ وہ رو کے فرمائے اکبر بیٹا میں منادی دی ندا سنی ہے کہ ندا پہ لندہ ہے ایک قافلہ موت والے پر سے لنزہ پہ ہے موت اس پر سے حاضر پہ بجائے اس سے جو پریشان ہونا بابے نو حوصلہ دے کیا دل بابا کیا اسا ہفتے نہیں ہیں بے شک بیٹا سا ہفتے ہاں وقت والدی حمد و دھامن واسطے کتنا عظیم جملہ ہے فرمیدن بابا اگر سا ہفتے ہاں وقت اکبر نو کوئی پرواہ نہیں اکبر موت دیوان پاوے یا موت اکبر دیا تربیت اہل بیت کربلا علیہ الرسول تربیت انسانیت کربلا علیہ الرسول اور اصلا سارے تربیت اہل بیت دے پر دیتا ہوں آج اکٹھے ہو کے اس فرشتے عذاب دے پڑھن دی وجہ ہے کہ ساڑی مٹی دے اندر ساڑی روح دے اندر ساڑے کردار دے اندر تربیت اہل بیت شامل ہے آج اس جوان دا مسائل پڑھے ایڈا سونا ہا جو زہرا دلال رات نبت پڑھ کے نفقت اکبر دے چہرے کی زیارت کرتا ہا بلکہ قطع اکبر دا چہرہ چمتا ہا قطع اکبر دا سینہ چمتا ہا دو جنان بنو ہاشمی جیسے آیت اللہ محلاتی لکھن جدا ایک آزار اچھنکلن حال لوگ کاروبار چھوڑ کے انہاں دی زیارت کر کیا کھنا ہوئے کو کہے سونے ہاشمی چانت پہا دن ایک ام البنین دا عباس دوجہ حسین دا علی ازادہ لو اتنا پیارا ہا مولا حسین نو تاریخ آدھی قدم بھی علی اکبر نو خالی نہیں کرتا ہے حتیٰ کہ صاحب سعادت خدارین لکھدین مسجد نبی جو بیٹھے مظلوم کربلا چھوٹا جیسے علی اکبر دا روندے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے مظلوم کربلا پوچھے میرا سونا بچڑا روایا کہیں آدھے اممہ کھول گیا اممہ نو آکھے انگور کھامنے اممہ رو رو کے آدھی اکبرہ انگوران دا موسم کوئی نہیں جدا انگوران دا نام سنے نا مظلوم کربلا بیٹھے جو انگوران دا موسم کوئی نہیں لیکن اس کے باوجود امام حسین نے امام مسجد ستون تے ہاتھ مارے نا تازہ انگور امام حسین کی جھولی چھواب رہے مقتل آدھیے اپنے ہتھاں تے انگور رکھے مظلوم کربلا دی آواز آدھیے کھاؤ میرا بچہ تینو خالی نہیں بنتا سکتا اس علاقے دے شرفا اکبر انگور کھامنے شروع کیتے غریب کربلا رونا شروع کیتا جدا باپ نو بندہ بیٹھا نا اکبر دے ہاتھی جو انگور ڈھیر پہ رو کیا تیرے بابا ہر باپ بیٹے دی خواہش پوری کر کے خوش ہو جائے بابا تو روتا کیوں ہے رو کے فرمائن اکبرہ آج بے موسمی شے منگی ہے میں حسین لے چھوڑیے کل وحدہ دریا ہو سی دعوی دی گرمی ہو سی جگر پھٹدا پیا ہو سی رو کیا کیسے بابا ایک گھٹ پانی مل بجے حسین اتنا غریب ہو سیا
اجرکم اللہ دھولی پھیلا شبیہ رسول عزادارو اتنا پیارا علماء لکھتے ہیں کربلا تو لے کے کوفہ تو شام کا انسان تے حسین دیاں اکھاں بند نہیں ہوئیاں دو چیزاں دی زیارت کرتا رہے ایک بھیڑ دا پترا دو جا اپنے جوان علی اکبر دی زیارت علماء لکھنے نہ ایک جاتے امتحان لے ہے حضرت علی اکبر دے صاحب صدوق کے چکان کیتا نا اے شامی آپ سوکے جب جنا صبح اٹھنا تے عجیب منظر بیٹھیا نا سانگ تے حسین دا سار موجود ہوئی نہیں انہاں کافی تلاش کیتا ہے جو حسین دا سار مل ونجے جدہ سار نہیں ملیا ایک لئیم تازیان نہ چاہے اے آدھائی میں نے سار تلاش کرم دا بلدہ ہے اے تازیان نہ لے کے اتھے آئے جتھا بیمار رات پہ آگا اجرکم اللہ اس پہلی ذرا مار کیا کہ سجاد تیرے باپے دا سار نہیں ملنا بیمار رو کیا دے مجھے صدوق کے جوے کو جتھے میرا بھیرا مرے جدہ صدوق دا ڈھکن کھولیانا آزادارو خطہو علا خط علی اکبر اکبر دے چہرے تے باپے دا چہرہ ہنجو لڑتے بیان رو کیا دے اکبر آتے بعد میڈی کھول گئی اجرکم اللہ آزادہ ہو کئی باری آئے بابا موت دی اجازت مرد لگا بنیا بلاکر سید علی خامنائی پہ فرمین دیان ہر کہیں زبان نہ لاکھیانا جو پھر جا لیکن جو یہ ڈر سونا آباد اشارہ کر چھوڑیا نا کیوں جو جان دیا نکبرا تن نہ ڈورا میرے نانے لدین مکمل نہیں اجازت مل گئی لیکن جدہ ونجن لگے نا آواز تھوڑا بات مہدی بار لوگ نے عجیب جملے لکھیں وہ فرمائندن پہلا جوان ہے جدے ونجن دے کربلا پتھران دا ماتم ہوئے وہ فرمائندن پہلا جوان ہے خیام لکھو جدہ بھولا نہیں بلکہ جنازہ نکلے پہلا جوان ہے میرا کئی باری زین تے بیٹھا بھی ہے زین تو لکھا بھی ہے جدہ زین تے بہر بہانا سارے بھینا نصیب ہو جوان جلے میرے سامنے بیٹھے ہو جدہ زین تو بہر بیا کوئی بھین گھوڑے دی لگام اچ حق پاک دیا کیا تکتے میں یا بنیا تکتے میں یا بنیا اکبر ایک باری گھوڑے تو لہیا تھوڑا دیا ٹوڑ کے دکھامے نا اسائنہ مشکورات نسیے ساڑا نانا مدینے چکردہ کے میں کوئی آدھی کلنے میں یا بنیا اکبر تھوڑا دیا بول اسائنہ لوگانو دسیے مدینے ساڑا نانا بولے دا کے میں جدہ ساری مشکورات نو مل بیٹھے مطمئن ہو گئے جو ہن کوئی نہیں گرا من ہو گئے اکبر دی آواز ہم یہ گھوڑا کھول اللہ تعالیٰ جو گھوڑا نہیں ٹھوڑیا اکبر دی آواز ہم یہ گھوڑا ٹھور گھوڑا نہیں ٹھوڑیا جدہ ویکے نا گھوڑا نہیں ٹھوڑا اکبر دی آواز آئیے میں آجل امام دا پترا گرمی ڈاڑیے تو حیوانے دستے تھاک گیا حسین اگر تو تھاک گیا ہے میں پیدل میدان لگا وینا جدہ آکھائنا تو تھاک گیا ہے میں پیدل وینا گھوڑے اپنی گردن نال اشارہ کیتا ہے وہ چکوالا لے اکبر نکھا ہے کوئی 4 سال دی بچی ہے جڑی گھوڑے دے سومن پی بیٹھی ہے رو کے آدھی بیٹھی ہے اکبر دا گھوڑا جیرا ویندہ ہے وہ واپس کوئی نہیں آنا تائیں ٹور منجنے میڈا بھیرا زین تو لہو بہن پیار کی تیلیت کر ازادارو بہن پیار کی تیلیت الوداع کی تیلیت گھوڑے تیا بیٹھے ہن مطمئنی میں کوئی نہیں گرا میں لوگ ازادارو گھوڑے ٹوڑنا شروع کیتا ہے اجان کرائے گا 4 قدم ٹورا فضا دے وین بلند ہوئے اکبر گھوڑا آواز آندی اماں توانو مل بیٹھا پردے دارانو مل بیٹھا جناب فضا دی آواز آندی اکبر میں خیمے دالار چھے گیا بات پھیلی اپنی مرضی اکبر نٹھا ہے کوئی بیمار ہے جرا اسادی دیکھ کے بھج دئی آندہ ہے جھڑ دئی اجرکم اللہ بھجدہ آندہ ہے جھڑدہ آندہ ہے
کہندہ بیان ٹھر گئے جناب علی اکبر مقتلہ دیے پہلا حملہ 120 لائنیں فنار کی گئے لہو فادیے تس کھا گئی ہے اتا آئے جتا غریب بابا آدھے بابا ایک گھٹ پانی مل ونجے ہا انہا شامیان دسا میں خیبر علی دا پترا ازادار